وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون بسم الله الرحمن الرحیم अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ लिया कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम ईमान ले आए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश न होगी। और हमने इनसे पहले लोगों को भी आजमाया था तो अल्लाह ताला जरूर जानेगा उन लोगों को जो सच्चे थे और अल्लाह ताला झूठों को भी जरूर जानेगा। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि बस वो कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह और उनकी आजमाइश ना होगी। ईमान का दावा सिर्फ ज़बानी नहीं है, ईमान की आजमाइश अमल से होती है। जैसे सहाबा की आजमाइशें हुई, घर बार छोड़े, औलादें छोड़ी, अल्लाह के रास्ते में माल जान कुर्बान की, तब भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला उनसे खिताब करते हैं, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? तुम्हारे पास उन लोगों को मिसालें नहीं आई जो तुमसे कबल गुजरे थे, जिन्हें तकलीफें और आजमाइशें आई थी। तो यही मामला हर मुसलमान के साथ है। मुसलमान की आजमाइश लाजमन होती है
اور پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں آیا یہ شخص اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے یا سچا نہیں ہے۔ ہم ایک بازار سے ایک حقیر سی چیز لینے جاتے ہیں، ایک مٹی کا گھڑا آپ بازار سے خریدتے ہیں، آپ اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کیا میں جو اس کی قیمت دے رہا ہوں یہ اس کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ تو کیا وہ اللہ جب ایک بندے کو اون کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، تو کیا اسے اللہ نہ آزمائے گا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان کو آزمایا نہ جائے اس کے عمل کے ذریعے، اور پھر اس آزمائش میں اگر وہ پورا اترے تو پھر اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، وہ آزمائش میں پورا نہیں اترتا، پھر دوسرا نتیجہ بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ تو آزمائش لازمن ہونی ہے، اور یہ آزمائشیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، کبھی صحت میں، کبھی عمر میں، کبھی کاروبار میں، اور کبھی کسی اور میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان آزمائشوں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ ورنہ ہوتا یوں ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، یہی آزمائش آ جاتی ہے کہ جی بینک کی نوکری نہیں کرنی، لوگ بینک کی نوکری کو ترجیح دے دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے۔ تو یہ آزمائشیں تو ہوں گی، ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو میں یہ آزمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان کیا اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے یا طاغوت کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہہ دیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے ان سے قبل لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ جان کر رہیں گے کہ جو لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں اور وہ ضرور جھوٹوں کو جانے گا، یا وہ لوگ جو کہ برے کام کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ تو آ کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور قیامت پر ایمان رکھنے کے لیے لازماً موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے اور موت آ کر اچانک اس کو پکڑ لیتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، میں صدقہ کر لیتا، میں فلاں نیکیاں کر لیتا۔ تو لہٰذا موت کی ہر وقت تیاری ہونی چاہیے، اور پھر موت کے ساتھ آگے قیامت پر ایمان ہو تو تبھی انسان موت کی تیاری کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہی ہوگی۔ تو جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، نیک اعمال ہوتے ہیں، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، آخرت پہ یقین ہوتا ہے، اس پہ تیاری کی ہوتی ہے، تو ایسا شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسے شخص سے ملاقات کرنا اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنے کے ہے۔ اسلام کے نفاذ کے لیے مقدور بر کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے، جس میں تلوار سے قتال بھی شامل ہے اور اپنے نفس سے جہاد بھی شامل ہے۔ اور یہ لوگ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روکیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کی کوشش نہ کریں تو تب بھی اللہ کی سلطنت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ انسان جو کرتا ہے اپنی ذات اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دیں گے، اور ہم انہوں نے جو عمل کیا ہوگا اس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھے اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے مصعب بن سعد کہتے ہیں
کہ سعد کی ماں نے قسم کھا لی کہ وہ سعد سے کبھی بات نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اپنا دین نہ چھوڑے، نہ ہی کچھ کھائے گی نہ پیے گی۔ اور وہ سعد سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کا حکم دیا ہے، میں تیری ماں ہوں، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے پھر جاؤ۔ 3 دن تک سعد کی ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی سعد سے بات کی۔ 3 دنوں کے بعد بے ہوش ہو گئی تو اس کے دوسرے بیٹے نے اس کو پانی پلایا۔ جب اسے ہوش آئی تو سعد کے بارے میں بد دعا کرنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے دنیا کی سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن والدین کی فرما برداری بھی اللہ کی فرما برداری کے تحت ہے۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو والدین کی اطاعت بھی اس وقت نہیں ہے۔ اصول ایک ہی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے، خواہ وہ والدین کیوں نہ ہو، خامند کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، افسر کیوں نہ ہو۔ جب والدین کا حق سب سے بڑا ہے، یہ باقی رشتے تو ان سے پھر بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت سی خواتین میرے سے سوال کرتی ہیں، شوہر کہتا ہے پردہ نہ کرو، شوہر کہتا ہے زکوٰۃ نہ دو۔ بات یہ ہے جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے وہاں پہ اللہ کے حکم کے آپ پابند ہیں، ہاں جہاں تک نوافل کا معاملہ ہے، نفلی صدقہ ہو، نفلی نماز ہو، آپ اس بارے میں خامند کی اطاعت کی پابند ہیں۔ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تو میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں لازماً نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب اسے اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو وہ اس تکلیف کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے عذاب ہو، اور اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہتا ہے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ اہل عالم کے دلوں کا حال نہیں جانتا؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور جانے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی ضرور جانے گا۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ تو سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی میں گناہ کیے ہوں گے۔ اور قیامت والے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ جس شخص نے اپنی گمراہی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو بھی گمراہ کیا ہوگا اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی سفارش کرتا ہے، وہ نیکی کرنے والوں کے ثواب میں بھی شامل ہوگا، اور اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت برائی کی دعوت دینے والے کو برائی کرنے والوں کے گناہوں میں سے حصہ ملتا رہتا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو نیکی کرنے والوں کے ثواب میں سے حصہ ملتا رہتا ہے۔ اور ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 1000 سال تک رہے، مگر 50 سال کم تو ان لوگوں کو طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی تھی، اور طوفان کے بعد حضرت نوح 60 سال تک زندہ رہے۔ گویا اس طرح ان کی عمر 1050 سال تھی، جن میں سے 950 سال تک وہ اپنی قوم کو طوفان نوح سے قبل ڈراتے رہے۔ ہم نے پھر حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا، اور ہم نے اس کشتی کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں کو عذاب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبرتیں آج بھی باقی رکھی ہیں۔ وہ کشتی اللہ کی اس آیت میں ذکر ہے کہ ہم نے اس کشتی کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا، وہ کشتی آج بھی موجود ہے کوہ ارارات پر۔ یہ جودی پہاڑ اسی کی ایک چوٹی پر واقع ہے۔ لوگوں کو چاہیے ان نشانیوں کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ ہم نے اور ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے تقوی اختیار کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے ہو۔ بے شک تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو اور وہ تم جھوٹ کر لیتے ہو۔
बेशक जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो तुम्हें रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते, तो तुम अल्लाह ही से रिज़्क़ मांगो, अल्लाह की इबादत करो, उसका शुक्र करो जिसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। अरब लोग आटे के बुत बना लेते और लकड़ी के बुत तराश कर बना लेते, और जब जरूरत होती तो सफर में तो उन्हीं आटे के बुतों को पकड़ के तो खा भी लेते, और खुद अपने हाथों से वो बुत तराशते, कभी मट्टी से बनाते, कभी लकड़ी से बुत तराशते, और उन्हीं बुतों से जाके तो मुरादे मांगना शुरू कर देते। तो बेवकूफों, तुम्हें जो देने का इख्तियार नहीं रखते, बल्कि वो तुम्हारे मोहताज हैं कि तुम उन्हें बनाओ तो वो तुम्हारी इबादत करे, तो तुम उनसे रिज़्क़ मांगते हो। और तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और अगर तुम जुठलाओ तो आपसे कबल भी कई उम्मतों ने अपने रसूलों को जुठलाया, और रसूल के जिम्मे तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम साफ साफ पहुंचा देना लाजिम है। क्या उन्होंने ये नहीं देखा अल्लाह ताला किस तरह पहली बार मखलूक को पैदा करता है, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? ये बात तो अल्लाह ताला पर बड़ी आसान है। अल्लाह ताला की तख्लीकी सलाहियतें और अल्लाह ताला की कुदरतों को इंसान अपने अकल के इहाता में नहीं ला सकता। वो इस कदर वसी हैं कि इंसानी सोच से बाहर हैं। अब तक जमीन पे बसने वाले हैवानात की 10 लाख किस्मों का पता चल चुका है, और अभी पता नहीं कितनों का पता चलना है। कह दीजिए जमीन में चलो फिरो, तो तुम देखो अल्लाह ताला किस तरह पहली बार मखलूक को पैदा करते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा पैदा करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला के लिए पहली बार पैदा करना या उसको दोबारा करना सब कुछ बड़ा आसान है। पहली दफा की पैदाइश को तो हर शख्स देख रहा है, मेरी और आप, मैं और आप तो लोगों के सामने है, ये अल्लाह की पैदाइश है। इसी तरह जानवर, चरिंद, परिंद, ये तो सब देख चुके हैं। दूसरी दफा पैदा करना लाजमन इससे कहीं ज्यादा आसान है। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो जिसको चाहेगा अजाब देगा और जिस पर चाहेगा रहम करेगा, और उसी की तरफ तुम लौटा दिए जाओगे। और तुम अल्लाह ताला को ना तो जमीन में आजिज कर सकते हो और ना ही आसमान में आजिज कर सकते हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार है। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत के साथ कुफर किया और अल्लाह की मुलाकात यानी क़यामत का इनकार किया, वो लोग मेरी रहमत से मायूस हो गए, और ऐसे लोगों के लिए क़यामत को दर्दनाक अजाब होगा। जाहिर है जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, क़यामत को नहीं मानते, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उन पर क्यों रहम करेगा? अल्लाह ताला तभी रहम करेगा जब लोग अल्लाह पर ईमान लाते होंगे। वो लोग मेरी रहमत से मायूस हो गए और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो इब्राहिम की कौम का जवाब इसके बाद कुछ नहीं था कि उन्होंने कहा इसको कत्ल कर डालो या इसको जला डालो, तो अल्लाह ताला ने उसे आग से बचा लिया। हर चीज के तबे ख्वास अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में रखे हैं। जब चाहे अल्लाह ताला इनमें तब्दीली भी कर सकता है। अगरचे ऐसा कभी कभार होता है, आग का काम जलाना है, लेकिन अल्लाह ताला ने तब आपको हुक्म दिया कि तुम इब्राहिम को ना जलाना, तुम इन पर ठंडी हो जाना, और इतनी ठंडी भी ना होना कि उनको तकलीफ हो, बल्कि उनके लिए ठंडी भी होना, सलामती वाली भी होना। तो आग ने हजरत इब्राहिम को नहीं जलाया और उसमें वो खैर और खूबी के साथ बाहर निकल आए। इस वाक़े में भी ईमान लाने वाली कौम के लिए निशानियां थी। हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह के सिवा बुतों को अपना माबूद बना लेते हो, और दुनिया की जिंदगी में तुमने इनको आपस में मोहब्बत का जरिया बना लिया है। बुतों की इबादत को तुमने अपने ताल्लुकात का जरिया बनाया कि ये तमाम के तमाम मुझे आग में झोंकने के मसले पर इकट्ठे हो गए। लेकिन यही माबूद तुम पर और तुम इन पर क़यामत के दिन लानत भेजोगे। इसी तरह मैं आपको बताऊं, मक्के वालों के यहाँ भी असूल यही था, जिन कबाइल के साथ कुरैश की दोस्ती होती, उन कबाइल के बुत जो थे बैतुल्लाह में रख दिए जाते। ये जो 360 बुत थे, ये हर कबीले का चूंकि अपना बुत अलहदा होता था, जिन कबाइल के साथ कुरैश की दोस्ती होती उनको ये शरफ दिया जाता कि उनका बुत जो था वो बैतुल्लाह के बुतों के अंदर उसको भी रख दिया जाता। तो तुमने बुत परस्ती को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया है, लेकिन क़यामत वाले दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे। तुम्हारा ठिकाना आग होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। तो
हजरत लूत उन पर ईमान ले आए और कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, यकीनन वही जबरदस्त और हिकमत वाला है। और हमने हजरत इब्राहिम को हजरत इसहाक और हजरत याकूब अता किए, और हमने उनकी औलाद में नबूवत रख दी और किताब रख दी, और हमने उसका अजर उसको दुनिया में ही दे दिया। अब जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और हजरत इब्राहिम उसमें बखैर खूबी निकल आए, लोगों को तो ईमान लाने की तौफीक न हुई। हालांकि इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद सबको चाहिए था कि वो ईमान ले आते, लेकिन हजरत लूत इस वाक़े के बाद ईमान ले आए। हजरत लूत हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। अब हजरत लूत इनके साथ जब ईमान ले आए, हजरत इब्राहिम इस वाक़े के बाद फलस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। इस हिजरत में हजरत लूत और हजरत सारा आपके साथ थी। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में ये इनाम अता किया कि आपको हजरत इसहाक जैसा बेटा और हजरत याकूब जैसा पोता अता कर दिया, और फिर इन्हीं से बनी इसराइल की नस्ल चली। और जितने भी अंबिया आए हजरत इब्राहिम के बाद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ये तमाम बनी इसराइल जो कि हजरत याकूब की औलाद से थी। तो हमने उनको हजरत इसहाक और याकूब अता कर दिए, और हमने उनकी औलाद में नबूवत और किताब रख दी, और हमने उसको उसका अजर दुनिया में ही दे दिया। ये अल्लाह ताला ने उनका अजर दुनिया में दे दिया था, दुनिया में उनको इमाम बना दिया। हजरत इब्राहिम के बाद जितने भी नबी आए वो तमाम के तमाम हजरत इब्राहिम की औलाद में से थे। जितने मजहब आए बाद में, जितनी शरीयतें आए, वो तमाम हजरत इब्राहिम ही को अपना जद्दे अमजद और अपना बाप तस्लीम करती हैं। वो चाहे यहूदियत हो, चाहे ईसाइयत हो, या चाहे इस्लाम हो, ये तमाम हजरत इब्राहिम ही की औलाद में से ये नबी पैदा हुए। हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम ही की औलाद में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम ही की औलाद में से थे, ये बनी इस्माइल में से थे। ये अल्लाह ताला ने उनको अजर दुनिया में दिया था, और आखिरत में तो वो नेकोकारों में से होंगे। तो समझ क्या आई कि नेकी का अजर दुनिया में भी लाज़िम मिलता है, और आखिरत का अजर तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और लूत जब उसने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बदकारी के मुर्तकिब होते हो जो दुनिया वालों में से तुमसे पहले कभी भी किसी ने नहीं की, ऐसी बेहयाई जैसी कौम लूत ने की, ये ऐसा गैर फित्री अमल है कि किसी जानवर तक में भी नहीं पाया जाता। क्या तुम शहवत से मर्दों के पास आ जाते हो और डाके डालते हो, और तुम अपनी महफिलों में बुरे काम करते हो? तो उनकी कौम का जवाब ये था कि उन्होंने कहा, तुम हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आओ अगर तुम वाकई सच्चे हो, बजाय इसके कि अपने बुरे अमाल पर नजर करते, बजाय इसके कि उस बुराई को छोड़ने का वादा करते, नसीहत हासिल करते। कहने लगे, जाओ अजाब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। पीछे हम पढ़ चुके हैं, उनका जवाब ये था, लूत को इस बस्ती से निकाल दो, ये बड़े नेक पाक लोग हैं, ये हमने इनके साथ रह सकते। हजरत लूत ने कहा, ए मेरे रब, मुझे फसाद करने वाली कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। जब हमारे भेजे हुए हजरत इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा, हम तो इस बस्ती यानी सद्दूम को हिलाक करने वाले हैं, क्योंकि इसके रहने वाले जालिम हैं। सिर्फ इतना ही नहीं करते थे कि वो मर्दों के पास अपनी ख्वाहिशात पूरी करते, बल्कि ये फोश हरकतें सरेआम अपनी मजालिस में करते। इसके अलावा मुसाफिरों को लूट मार और बेआबरू करके निकाल देते। हम इस बस्ती वालों को हिलाक करने वाले हैं क्योंकि इसके रहने वाले जालिम हैं। हजरत इब्राहिम कहने लगे, उसमें हजरत लूत भी हैं। फरिश्ते कहने लगे, हम ज्यादा जानते हैं, जो जो उसमें है हम उसको और उसके घर वालों को, उसकी बीवी के अलावा सबको निजात दे देंगे। हाँ, उनकी बीवी पीछे रहने वालों में से होगी। जब लूत के पास ये फरिश्ते लूत के पास आए तो उनको दुख लगा और उनका दिल उससे तंग हुआ, और फरिश्ते कहने लगे, ना खौफ खाओ और ना गम खाओ। हजरत लूत के पास जब ये फरिश्ते आए तो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए। हजरत लूत को पता था कि मेरी कौम के लोग जो हैं इनको नहीं छोड़ेंगे, इसी वजह से उनका दिल तंग हुआ।
لیکن فرشتوں نے ان سے کہا تم خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، ہم تو تمہیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں تیری بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ لوگ فاسق تھے، اور ہم نے اس واقعے میں بہت سی واضح نشانیاں رکھتی ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ اس پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹا زمین پر پٹخ دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی جن سے یہ علاقہ گہرائی تک زمین میں دنس گیا۔ اس جگہ پر اب بحیرہ مردار یا بحیرہ میت ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو حضرت شعیب نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اہل مدین حضرت اسحاق کے بیٹے مدیان کی نسل سے تھے اور زمانہ قدیم کی اہم ترین تجارتی شہراہوں یعنی یمن تا شام اور مصر تا عراق کے کراس پر واقع تھے۔ ان کی جغرافیائی لحاظ سے پوزیشن ایسی تھی کہ ان کا تمام علاقہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بن گیا تھا، اسی لیے یہ تجارتی بدعنوانیوں میں مبتلا تھے، کم تولتے، کم ناپتے اور اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور قوم عاد کو بھی ہلاک کر دیا، قوم سمود کو بھی، اور تمہیں ان کے رہائش گاہوں سے یہ بات واضح ہو چکی۔ شیطان نے ان کے کرتوت انہیں سجا کر دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار تھے۔ قوم عاد کا وطن اوقاف تھا جو کہ آج کل سعودی عرب میں شامل ہے۔ یہ علاقہ آج ایک صحرا کی شکل اختیار کر چکا ہے جس میں ریت ہی میلوں تک ریت ہی ریت ہے، اور اس کو الربع الخالی کہتے ہیں۔ جبکہ قوم سمود کا علاقہ حجر جسے مدائن صالح کہتے ہیں حجاز اور تبوک کے راستے میں ہے، اور ان علاقوں سے عرب کے لوگ گزرتے ہی رہتے تھے۔ عرب لوگوں کا بچہ بچہ ان لوگوں کی واقعات سے واقف تھا، اور یہ تو بڑے ہوشیار اور سمجھدار لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان، ان کے پاس حضرت موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ قارون کو زمین میں دنسا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور فرعون کے ساتھ حامان بھی تھا۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہوں کے ساتھ پکڑ لیا۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا تھا۔ قوم سمود اور اہل مدین پر چیخ کا عذاب آیا تھا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دنسا دیا تھا۔ قارون اور اس کے لاؤ لشکر کو زمین میں دنسا دیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون اور آل فرعون کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ شرک کی تردید کے لیے ایسی سادی اور ایسی واضح مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہم مکڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، مکڑی اپنا جالا بناتی ہے، اور جب اس کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے تو وہ جالا جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی اڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسرے کے معبودوں کی مثال مکڑی کے گھر سے دی ہے۔ جتنا کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے، یہ معبودان باطل اس سے کہیں زیادہ کمزور۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں، جو ہی ہم تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو پھر شرک کا موضوع آ جاتا ہے، پھر شرک کا موضوع آ جاتا ہے، اور توحید کا اس بات کے دلائل آ جاتے ہیں، شرک کی تردید شروع ہو جاتی ہے۔ کائنات کی
سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی کرتا ہے، اور یہی نیکی باقی نیکیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اللہ کا تقوی، آپ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو آپ کا طرز عمل دنیا میں تقوی اختیار نہ کرنے والوں کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، ہم اس کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس خالق اور اس وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق، اور معبودان باطل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خود مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس بات میں بھی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان